یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ہی شخص کی صحت کے بارے میں دو بالکل مختلف، ایک دوسرے سے بالکل الٹ کہانیاں موجود ہوں۔ ایک بیانیہ کہتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو رہے ہیں، جبکہ دوسرا، جو ڈاکٹرز کی طرف سے ہے، کہتا ہے کہ وہ بالکل صحت مند ہے۔ آج ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت کے بارے میں اسی دلچسپ تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سچ کیا ہے؟ کیا ہمیں اس بات پر یقین کرنا چاہیے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کا رویہ اور ان کے بیانات، یا پھر اس بات پر جو سرکاری میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہے؟ آئیے اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اس بیانیے کی بات کرتے ہیں جو عوام اور میڈیا میں گردش کر رہا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو لوگ ان کے رویے، ان کی باتوں اور ان کے اقدامات کو دیکھ کے بنا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا دعویٰ نہیں ہے۔ سما کے ایک پوڈ کاسٹ میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وہ ایک ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ عوامی تاثر ہے جس کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت پر اتنے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو لوگ یہ نتیجہ اخذ کیوں کر رہے ہیں؟ تبصرہ کرنے والوں کا ماننا ہے کہ ان کی مایوسی اب صاف نظر آنے لگی ہے، خاص طور پر ان کی حالیہ ٹویٹس اور جس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں اسے غیر سفارتی سمجھا جا رہا ہے۔ ان کے اقدامات سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی مشکل صورتحال میں پھنس گئے ہوں۔ چلیں یہ تو ہو گئی یہ کہانی، اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ عوامی رائے اور تبصروں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائنس یعنی میڈیکل رپورٹس اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ یہ کہانی کا ایک بالکل مختلف پہلو ہے۔ تو اب قیاس آرائیوں اور تبصروں سے ہٹ کر سیدھا چلتے ہیں ٹھوس حقائق کی طرف۔ یہاں جذبات کی نہیں بلکہ صرف ڈیٹا اور اعداد و شمار کی بات ہوگی۔ اچھا، تو رپورٹ میں کیا ہے؟ دیکھیے، عمر ہے 78 سال، بلڈ پریشر 128/74 ہے اور آرام کے وقت دل کی دھڑکن 62۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ سارے نمبرز ایک 78 سالہ صحت مند انسان کے لیے بالکل نارمل ہیں۔ اور بات صرف ان بنیادی نمبرز تک ہی محدود نہیں ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ ان کا دل، پھیپھڑے اور اعصابی نظام سب کچھ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تک کہ ان کے لیب ٹیسٹس یعنی کولیسٹرول اور خون کے ٹیسٹ وغیرہ بھی بالکل بہترین رینج میں ہیں۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ حصے پر، جہاں عوامی رائے اور میڈیکل رپورٹ میں سب سے بڑا ٹکراؤ نظر آتا ہے، اور وہ ہے ان کی ذہنی صحت کا معائنہ۔ اچھا، ان کی ذہنی صحت کو جانچنے کے لیے ایک خاص ٹیسٹ کیا گیا جسے مونٹریل کوگنیٹو اسیسمنٹ یا موکا کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک اسکریننگ ٹول ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ دماغی صلاحیتیں جیسے یادداشت، توجہ اور مسائل حل کرنے کی اہلیت ٹھیک کام کر رہی ہیں یا نہیں۔ اور اس ٹیسٹ کا نتیجہ کیا نکلا؟ پورے 30 میں سے 30۔ جی ہاں، ایک پرفیکٹ سکور۔ یہ سکور عوامی تاثر کے بالکل الٹ ہے۔ اس کے مطابق تو ان کی ذہنی صحت میں کوئی خرابی نہیں بلکہ وہ بہترین ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ڈپریشن اور بے چینی کے لیے جو اسکریننگ کی گئی ان کے نتائج بھی بالکل نارمل تھے۔ تو میڈیکل رپورٹ ہر لحاظ سے انہیں کلیئر قرار دے رہی ہے۔ اور ان تمام ٹیسٹوں کے بعد وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹر نے جو حتمی فیصلہ دیا، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کی صحت بہترین ہے اور وہ کمانڈر ان چیف کے طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مکمل طور پر فٹ ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے دو حقیقتیں ہیں، دو کہانیاں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہیں، دوسری طرف رپورٹ کہتی ہے کہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک طرف ہے عوامی تاثر جو کہتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں، مایوس ہیں اور ان کی زبان غیر مستحکم ہے، اور دوسری طرف ہے سرکاری رپورٹ جو کہتی ہے کہ ان کی ذہنی صحت بہترین ہے، ڈپریشن یا بے چینی کی کوئی آثار نہیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کے لیے مکمل طور پہ فٹ ہیں۔ یہ تو بالکل دو الگ الگ دنیائیں ہیں۔ تو اصل مسئلہ شاید یہ نہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں بیانیے دو مختلف بنیادوں پر کھڑے ہیں۔ ایک کی بنیاد ہے رویے کا مشاہدہ اور دوسرے کی بنیاد ہے کلینکل ڈیٹا اور میڈیکل ٹیسٹ۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب تاثر اور حقائق ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرا جائیں تو پھر کس بات پر یقین کیا جائے؟ کیا سچ وہ ہے جو نظر آتا ہے یا وہ جو میڈیکل ڈیٹا بتاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اپنے لیے خود تلاش کرنا ہوگا۔